الحمدللہ ہماری نماز کے درس چل رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم سمپل اور سادے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور وہ نماز ادا کر سکیں، نماز نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز تھی. اللہ ہمیں ویسا ہی ایمان عطا کرے اور اسی طرح ہمارا اللہ سے قرب ہو جائے کہ ہماری نمازیں بھی ان جیسی ہو جائیں. آمین. آگے چلنے سے پہلے لاسٹ کلاس میں نے کہا تھا کہ آپ کو فضائل اذان کے بارے میں بتاؤں گی. ہم خواتین پہ ہم اذان نہیں دے سکتی خواتین، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ہر درس میں یہ یاد دہانی کروانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ صرف ایک خاتون یا ایک بیوی نہیں ہے اور صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں ہے، آپ سب امت کی مائیں بنتی ہیں، آپ سب امت کی بہنیں ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ اس امت کے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، آپ ہی کے تربیت سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اور اپنے شوہروں کو موٹیویٹ کریں کہ اذان کی کس قدر فضائل ہے. اور جس کو بھی آپ راستہ دکھائیں گے اور وہ جتنے عرصے اس پہ عمل کرے گا اور آنے والی نسلوں کو یہ چیز دے کے جائے گا تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگی. اس لیے فضائل اذان کا ٹاپک میں نے بیچ میں رکھا اور اس کے بعد پھر اگلے لیکچر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو اس میں درس قرآن نماز کے بارے میں دیتی رہوں گی. احادیث شریفہ میں اذان کے فضائل بہت بیان ہوئے ہیں، چند ایک آپ کو سناتی ہوں. اذان کی عظیم قدر و منزلت ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور پہلی صف میں کیا یعنی کتنا عظیم ثواب ہے تو پھر ان کے لیے قرآ ڈالنے کے سوا چارہ کار باقی نہ رہتا تو وہ ضرور اس پر قرآ اندازی کرتے. اب ہمارے ہاں ایک ہی مؤذن ہوتا ہے جس کو ہم پے دیتے ہیں، وہی پانچوں وقت اٹھتا ہے، وہی اذانیں دیتا ہے. یہ ایک مؤذن صرف یعنی ایک پہ رکھے ہوئے مؤذن کا کام نہیں. ہر مسلمان جو امت کا نبی کا امتی ہے، ہر مسلمان کو اذان دینا آنا چاہیے اور اس کی فضیلت کا پتہ ہوگا تو پھر ہر کوئی چاہے گا کہ میں دوں. تو پھر ظاہر بات ہے کتنی بڑی علاقے میں ایک مسجد ہے تو پھر ہر ایک کو موقع ڈالنے کے لیے دینے کے لیے قرآ ڈالنا پڑے گا. لیکن افسوس کہ یہ ساری سنتیں، یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ناپائیدار ہو چکی ہیں، انہیں دوبارہ واپس لانا چاہیے. اور یہ مساجد کے علماء کا کام ہے جب وہاں درس دیتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ کرے. اور پھر کیونکہ یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ ایک شخص کہے گا کہ میں ساری زندگی میں ہی دوں، لیکن اس نے چاہیے کہ ہر ایک کو موٹیویٹ کرے. اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو چلا جاتا ہے یہاں تک کہ الروح پہنچ جاتا ہے. سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے الروح کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا وہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. مؤذن کی تا حد آواز معافی اور ہر سننے والے کا روز قیامت اس کا گواہ ہونا. حضرت ائمہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے تا حد آواز مغفرت ہے اور اس کے لیے ہر تر اور خشک چیز گواہی دے گی. امام بخاری نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع انصاری مازانی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور صحرا کو پسند کرتے ہو، بس تم جب اپنی بکریوں یا اپنے صحرا میں ہو اور تم نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گی.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اب کتنا خوبصورت اجر ہے، کتنا بہترین اجر ہے، اور کتنا ہلکا سا عمل، یعنی کوئی محنت طلب عمل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر ایمان چاہیے نا۔ اصل تو معاملہ ایمان کے ساتھ ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر اس کا اجر ہے۔ مؤذن کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب۔ امام احمد اور امام نسائی نے حضرت برارہ بن اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اگلی صف پر درود بھیجتے ہیں، اور مؤذن کے لیے تاحد آواز مغفرت ہے، اور تار اور خشک جو چیز اس کی آواز کو سنتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے برابر اجر ہے۔ مؤذن کی روز قیامت سب سے اونچی گردن ہوگی۔ امام طبرانی اور امام بازار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تجارت کرتے ہیں اور انہوں نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اذان دینے والے روز قیامت سب سے اونچی گردن والے ہوں گے؟ حافظ ابن حجر نے گردن کے سب سے اونچا ہونے کے متعلق محدثین کرام کے درجہ ذیل 8 اقوال ذکر کیے ہیں، یعنی اس کے 8 تفسیریں کہہ لیں، 8 اس کے بارے میں قول کہہ لیں، 8 رائے کہہ لیں، اور فزیکلی بھی گردن لمبی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا اس میں آپ کو 8 کے 8 پوائنٹ بتاتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ روز قیامت لوگ پیاسے ہوں گے، اور اس وجہ سے ان کی گردنیں مڑ جائیں گی۔ اذان دینے والے اس دن پیاسے نہ ہوں گے، اور ان کی گردنیں باقی لوگوں کے مقابلے میں اونچی ہوں گی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا اجر ہوگا ان کے قول کے مطابق، اگر ایسا ہی ہے تو۔ دوسرا قول ہے اپنے ثواب کے شوق میں ان کی گردنیں بلند ہوں گی، اونچی گردنوں سے دیکھیں گے۔ اور تیسرا قول ہے جس طرح وہ بلند آواز سے اذان دینے کی خاطر دنیا میں اپنی گردنیں اونچی کرتے ہیں، اسی طرح روز قیامت ان کی گردنیں بلند ہو جائیں گی، اور وہ دیگر لوگوں سے نمایاں ہوں گے۔ پھر قول ہے جب لوگوں کو پسینے کی لگامیں پہنائی جائیں گی تو وہ ان سے محفوظ رہیں گی، ان کی گردنیں محفوظ رہیں گی۔ العناق لفظ عناقہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی پیروکار اور ساتھی بھی ہے، اور حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ ان کے پیروکار عام لوگوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کی آواز، اذان کی آواز سن کر آنے والے سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ عناقہ کا معنی عمل بھی ہے، اور حدیث شریف کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے اعمال عام لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر یہ بھی قول ہے کہ روز قیامت وہ لوگوں کے سردار ہوں گے، کیونکہ طویل العاقہ لمبی گردن والے سے مراد ہوتا ہے، سردار مراد ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے العناق کو العناق پڑھا ہے، اور اسی سے عناقی ہے، اور یہ تیز چلنے والے کی ایک صورت کا نام ہے، اور حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ رفتار کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ سارے اس کی تفسیر میں سارے اقوال تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ضرور موٹیویٹ کرے۔ یہ فضیلتیں پڑھ کے دل چاہتا ہے کہ کاش میں مرد ہوتی اور میں جا کے 5 وقت اذان دیتی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے پہ راضی۔ ہمیں اگر عورتیں بنائی تو اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، اور ہمارے لیے اور بہت سے اعمال ہیں، لیکن ہم اگر ہماری گودوں میں پلنے والے بچے اور ہمارے بھائی اور ہم اپنے شوہروں کو موٹیویٹ کر سکیں تو انشاءاللہ برابر اجر پائیں گے۔ مؤذن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن کو امانت سپرد کی گئی، اے اللہ اماموں کو ہدایت فرمائیے اور اذان دینے والوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث تھی، اور سنن ترمذی میں بھی آپ کو ملتی ہے۔
تو کتنی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن کے لیے ہے. ہر چیز کا مؤذن کے لیے استغفار کرنا. امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مؤذن کی تا حد اذان مغفرت فرماتا ہے اور ہر تر اور خوش چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. یعنی جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے مغفرت ہے، اور ہر تر اور خشکی تک اس کی آواز پہنچتی ہے. تو آپ تر کو دیکھیں، اگر پانی ہے اور خشک کو دیکھیں، اگر مٹی ہے تو مٹی کے ایک ایک ذرے کا حساب لگائیں تو انسانی عقل فیل ہو جاتی ہے. اور درخت ہے تو درخت کے پتوں کا اگر آپ حساب لگائیں، اور اگر چونٹیاں ہیں تو چونٹیوں کا حساب لگائیں، اور تر کے اندر جو رہنے والی آبی جاندار ہیں تو ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے. اور ہر تر اور خشک میں فرشتے بھی شامل ہیں. پھر ہر روز کی اذان پر 60 نیکیوں کا ثواب، اور پھر 12 سال اذان پر جنت واجب ہونا. امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور اس کے لیے ہر دن کی اذان پر 60 نیکیاں اور اقامت پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تربیت کر سکیں اپنی اولادوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی، اور اس چیز کو پرموٹ کر سکیں. عورت خاتون جتنے بہتر طریقے سے تربیت کر سکتی ہے کوئی بھی اتنے بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا. اب پہلی تربیت گاہ ہے، اب پہلی اکیڈمی ہے بچوں کے لیے، تو بچوں کو اس طرف حریص کریں، اس میں مقابلہ کروائیں، اس میں آگے بھیجیں، یہ موٹیویٹ کریں، اس میں ان میں کانفیڈنس پیدا کریں، نہ کہ ناؤز باللہ ڈانس کرنے میں اور ٹک ٹیک پہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں یا لطیفے سنانے میں. اس سے ہٹا کے ان چیزوں میں کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت اذان دیتا ہے، یا میرا بیٹا بہت خوبصورت قرات کرتا ہے، یا میرا بیٹا 5 وقت نماز کے لیے جاتا ہے، یا میرے بیٹے کو بہت سی صورتیں یاد ہیں. ان کی طرف اپنے بچوں کو مائل کریں تاکہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ پیچھے رہے جو ہمیں قبر تک اور پھر قیامت تک ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.